یونٹ نمبر 8 اماں جان ڈرامہ. تحریر پروفیسر نذیر صدیقی. نظر ثانی شدہ شاہد اقبال کامران. فہرست مضامین. یونٹ کا تعارف، لفظوں کا تلفظ، سبق کا پڑھنا، سبق کا خلاصہ، مشکل الفاظ اور ان کی تشریح، مشکل جملے اور ان کی تشریح، خود آزمائی جوابات. صفحہ نمبر 232. یونٹ کا تعارف. عزیز طلباء و طالبات، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ نمبر 1 سبق اماں جان میں آنے والے مشکل الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں. نمبر 2 اس سبق کی عبارت کو درست طور پر پڑھ سکیں. نمبر 3 مشکل الفاظ اور عبارت کا مطلب سمجھ سکیں. نمبر 4 اس سبق میں سیکھے ہوئے الفاظ کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکیں. نمبر 5 اس سبق کی روشنی میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں کے درمیان کسی موضوع پر مکالمہ بات چیت لکھ سکیں. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس یونٹ کا مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح پڑھنا آ جائے، یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس سبق میں آنے والے لفظوں کو استعمال کرنا آ جائے، 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں کے درمیان کسی موضوع پر مکالمہ لکھنا آ جائے. صفحہ نمبر 233. نمبر 1 لفظوں کا صحیح تلفظ. سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں. اس میں سے کئی لفظ آپ کے لیے نئے ہوں گے. ہر لفظ کے سامنے زیر زبر وغیرہ لگا کر اسے صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ ان لفظوں کو غور سے پڑھیں. اسٹیج، اسٹیج، وسط، اوندھا، میلا کچیلا، پائتی، بوسیدہ، نحیف و نزار، دوجا، استغفار، بالشت، گنہگار، تہجد، ٹکٹکی، عطار، مردار، سیوا، ٹھٹک مشک. صفحہ نمبر 234. ٹھگنا، استفسار، طرح، استغفر اللہ، خبیث. اب آپ ان الفاظ کو کیسٹ کی مدد سے پڑھیے. صفحہ نمبر 235. جو لفظ آپ کے لیے نئے ہیں ان کا پڑھنا بھی آپ کو آ گیا. ان میں سے جن لفظوں کے معنی آپ کو معلوم ہیں ان پر نشان لگائیں اور جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں ان کے معنی صفحے سے دیکھ کر ہر لفظ کے سامنے لکھیں. اس طرح ایک بار لکھنے سے آپ کو نئے الفاظ کے معنی یاد کرنے میں آسانی ہوگی. آپ نے اس سبق میں آنے والے لفظوں کو دیکھ لیا، ان کا پڑھنا سیکھ لیا اور ان کے معنی یاد کر لیے. اب اس سبق کو پڑھیے. ایک بار تو سارا سبق شروع سے آخر تک روانی سے پڑھ لیں. دوسری بار پڑھیں تو اس کے ایک ایک جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. کسی مشکل لفظ کی وجہ سے جملہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو مشکل الفاظ میں اس لفظ کے معنی ایک بار دیکھ لیں. سبق کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. بار بار پڑھنے سے آپ مطلب اچھی طرح سمجھ جائیں گے. اگر کوئی مشکل ہو تو اپنے استاد سے پوچھیں. ریڈیو پروگرام کیسٹ سے آپ کو سبق پڑھنے اور سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، اس لیے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. صفحہ نمبر 236. نمبر 3 سبق کا خلاصہ. یہ سبق ایک ڈرامہ ہے. آپ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بہت سے ڈرامے سنے اور دیکھے ہوں گے. ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو اس کہانی کے کرداروں یعنی انسانوں کی بات چیت سے سامنے آتی ہے. اماں جان کی کہانی میں کئی کردار ہیں. اماں، مہراں، مولوی جی، شیداں، مرادو، حسن، اسلم، لالو ماشکی، چودھری صاحب. اس ڈرامے میں یہ سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں.
ان کی باتوں سے جو کہانی نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اماں جیواں نام کی ایک بیمار اور نہایت غریب اور کمزور بڑھیا ہے۔ اس کے پاس نہ کھانے کے لیے پیسے ہیں نہ علاج کے لیے۔ مہرا نام کے ایک ہمدرد پڑوسن اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن اس کے ہاں گاؤں کے کئی لوگ اس کی عیادت کے بہانے آتے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی۔ وہ سب لوگ اس سے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، بعض اس کی تیمارداری کرنے اور اس کے علاج تک کرانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اماں جیواں جب سب لوگوں سے باتیں کرتے تھک کر سو جاتی ہے تو سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک شخص اماں کے لحاف میں ہاتھ ڈال کر ایک صندوقچہ نکال لیتا ہے اور اسے لے کر بھاگنا چاہتا ہے کہ ایک دوسرا آدمی اسے پکڑ لیتا ہے۔ چوری کا شور مچ جاتا ہے، کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب لوگ چور کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ چور کی بیوی بھی وہاں موجود ہے، وہ اپنے میاں کے جرم کو گھٹانے کے لیے کہتی ہے کہ حسو نے مشہور کر دیا تھا کہ اماں کے پاس روپیہ ہے، اس لیے سب بھاگے آئے۔ چور کی بیوی کا یہ جملہ دوسرے لوگوں کی نیت کو بھی شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ اتنے میں اماں صندوقچہ کھول کر اپنا خزانہ ان سب لوگوں کے سپرد کر دیتی ہے۔ وہ خزانہ کیا تھا جو اس نے پیسہ جوڑ کر بنایا؟ اس کی میت گھر کے اندر ہی پڑی نہ رہ جائے۔ صفحہ نمبر 237۔ اماں جان۔ اسٹیج ایک ایسی کوٹری کا نقشہ پیش کر رہی ہے جس کے چپے چپے پر غربت نمایاں ہے۔ یہاں کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک پھٹا پرانا بستر، مٹی کا ایک گھڑا اور مٹی ہی کا ایک پیالہ ہے۔ چارپائی کوٹری کے وسط میں ہے اور گھڑا اس سے کچھ دور دیوار کے قریب دکھائی دے رہا ہے، پیالہ اس پر اوندھا پڑا ہے۔ چارپائی پر ایک میلی کچیلی چادر بچھی ہے، چارپائی پر ایک میلی کچیلی دری بچھی ہے، پائنتی پر ایک بوسیدہ لحاف پڑا ہے اور لحاف کے اوپر تکیا جس کی روئی کئی جگہوں سے باہر نکل آئی ہے۔ اماں جیواں چارپائی پر اس طرح نیم دراز ہے کہ اس کی پشت کا کچھ حصہ لحاف اور تکیے سے لگا ہے اور چہرہ تماشائیوں کی جانب ہے۔ اماں سخت کمزور اور نحیف و نزار بڑھیا ہے، لمبی بیماری نے اس کا سارا خون چوس لیا ہے۔ عمر 50-60 کے درمیان ہوگی مگر اس حالت میں 70 سے کم نظر نہیں آتی۔ لباس قمیص شلوار جن کا کسی زمانے میں اپنا رنگ ہوگا، اب تو رنگ پہچاننا مشکل ہے۔ وقت دن کے 10 بجے۔ اماں کی کوٹری میں ابھی پوری طرح روشنی نہیں آئی، آنے جانے کے لیے دروازہ بائیں جانب ہے۔ اماں تنہا ہے، جس وقت پردہ اٹھتا ہے اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑتا ہے، کھانستے کھانستے سر تکیے پر رکھ دیتی ہے، چھاتی پر ہاتھ مارتی ہے، پھر سر اٹھا کر حسرت آمیز نظروں سے گھڑے کو دیکھتی ہے۔ اسی اثنا میں دروازے سے مہراں داخل ہوتی ہے۔ مہراں قمیض سویٹر اور شلوار پہنے ہوئے ہے، شانوں پر دوپٹہ ہے، عمر 30 کے لگ بھگ۔ اماں مہراں گھڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اوہ ہانپ کر، اوہ دوبارہ سر لحاف پر رکھ کر ہو مر گئی۔ مہراں تیزی سے آتی ہے، اماں کو شانوں سے تھام کر بٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پانی مہراں پانی۔ مہراں خالی پیٹ نہ اماں نہ پیو۔ اماں تو زہر کھا لوں۔ اوہ ہو۔ مہراں اماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، اماں نفی میں سر ہلاتی ہے۔ اماں صفحہ نمبر 238۔ تمہارے اپنے بال بچے ہیں، میرا کیا ہے، آج مری کل دوجا دن، ارد گرد دیکھ کر کچھ بھی نہیں رہا، ہو مولا اب تو ختم ہی کر دے، مولا جی میرے مولا جی۔ اماں پھر کھانستی ہے اور گھڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ مہراں اٹھ کر جاتی ہے، پیالے میں کچھ پانی لے کر آتی ہے اور اماں کے منہ سے لگاتی ہے، ابھی وہ پی ہی رہی ہے کہ پیالہ ہٹا لیتی ہے۔ مہراں بس اماں، پیالہ زمین پر رکھ دیتی ہے۔ اماں توبہ میری استغفار۔ مہراں ابھی کھچڑی پک جاتی ہے۔ اماں تمہارے گھر بھی تو بھوک ننگ ہے، پتہ نہیں کس طرح گزارا ہوتا ہے، اللہ کرے سو کر نہ اٹھوں، ہاتھ سے آنسو خشک کرتی ہے۔ مہراں نہ رو اماں۔ مہراں دوپٹے کے دامن سے اپنی آنکھیں خشک کرنے لگتی ہے، اس نیلی چھت والے پر بھروسہ رکھو۔ اماں اب تو موت ہی آ جائے، اماں
اب تو موت ہی آ جائے، ہر گھڑی راستہ دیکھ رہی ہوں، نہیں آتی نہیں آتی مہراں، مایوسی میں سر لحاف پر پٹک دیتی ہے۔ مہراں: اماں اماں میں جیتی کب ہوں، نہ آدم نہ آدم زاد، زمانہ گزر گیا، سوائے تمہارے کوئی آیا ہی نہیں، پتہ نہیں شہر میں ہوں یا جنگل میں، قبر میں پڑی ہوں۔ مہراں: اماں کون پوچھتا ہے کسی کو، آہ بھرتی ہے، بڑا برا زمانہ آ گیا ہے۔ اماں: پتہ نہیں میرا مردہ بھی لے جائیں گے یا نہیں، کہ یہیں پڑا سڑتا رہے گا۔ مہراں کچھ جواب نہیں دیتی، چپ چاپ اماں کو دیکھتی رہتی ہے۔ مہراں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے: کون ہے؟ اماں لحاف سے سر اٹھا کر: ہمارے دروازے پر ہے کوئی؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے: یہاں کون آئے گا، اس قبرستان میں کون آئے گا؟ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مہراں: کوئی ہے اماں؟ اماں: یہاں تو کوئی کتا بھی نہیں آتا، آدمی کہاں آتا ہے؟ لالو معاش کی نہ ہو، پر اسے تو روپیہ دے دیا تھا مہراں۔ مہراں: دے دیا تھا اماں۔ مہراں اٹھتی ہے۔ اماں: میں نے کہا چوتھے پانچویں دن گھڑا بھر جاتا ہے، اس کا حق دے دوں۔ مہراں دروازے کے باہر جاتی ہے اور جلد ہی واپس آ جاتی ہے۔ مہراں: مولوی جی آئے ہیں۔ اماں: مولوی جی؟ مہراں: سچ مولوی جی آئے ہیں اماں، پر میں تو مری نہیں ابھی۔ مولوی جی آتے ہیں، بالی بھر داڑھی، اچکن پہنے ہوئے، سر پر پگڑی، ہاتھ میں چھڑی۔ مولوی جی دروازے پر آتے ہی: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہراں اماں کو دیکھتی ہے کہ سلام کا جواب دے، اور اماں حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مولوی جی آگے آتے ہیں۔ اماں جی کیا حال ہے؟ مولوی جی آگے آتے ہیں۔ اماں جی کیا حال ہے؟ اماں ابھی تک حیرت سے کوئی لفظ نہیں کہتی۔ مہراں: اماں مولوی جی کہتے ہیں کیا حال ہیں؟ اماں: ہیں؟ مہراں تیزی کے ساتھ دروازے سے نکل جاتی ہے۔ مولوی جی چارپائی کے پاس آتے ہیں۔ مولوی جی: اماں جی۔ صفحہ نمبر 240۔ اماں بلند آواز سے: مہراں کہاں چلی گئی؟ اماں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ مولوی جی ایک طرف چارپائی پر بیٹھتے ہوئے: اوہ ہو خدا رحم کرے، منہ میں کچھ پڑھ کر اماں پر پھونکتے ہوئے: کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں؟ اماں: جی مولوی جی۔ مہراں کرسی لے کر آتی ہے اور چارپائی کے پاس لا کر رکھ دیتی ہے، پھر مولوی جی کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے کہہ رہی ہو کرسی پر بیٹھ جائیں۔ مولوی جی: میں تو اماں جی کے پاس ہی بیٹھوں گا۔ اماں سے مخاطب ہو کر: اماں۔ اماں خاموش رہتی ہے۔ مہراں چہرہ اماں کے قریب لے جاتے ہوئے: اماں بولو نا، مولوی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں: کیا کہہ رہے ہیں؟ مہراں: مولوی جی سے بولو۔ اماں: اچھا اچھا مولوی جی میں گناہ گار ہوں۔ مولوی جی: گناہ گار تو میں ہوں اماں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا، وہ ان کے چہرے کو تک رہی ہے۔ مولوی جی عاجزانہ چہرہ بنا کر کہتے ہیں: مجھے معاف کر دیجیے اماں۔ اماں: مہراں مولوی جی کیا کہتے ہیں؟ مہراں مولوی جی کے الفاظ پر خود حیران ہے، خاموش رہتی ہے۔ مولوی جی: میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ مولوی جی جیب سے رومال نکال کر پیشانی پونچھنے لگتے ہیں۔ اماں: اماں تم حیران ہوگی کہ میں تم سے کیسی معافی مانگ رہا ہوں، مگر فی الواقع میں بڑی شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنے آیا ہوں۔ صفحہ نمبر 241۔ اماں اور مہراں دونوں ٹکٹکی باندھ کر مولوی جی کو دیکھ رہی ہیں۔ مولوی جی: بات یہ ہوئی اماں کہ رات تہجد پڑھ کر سویا ہی تھا کہ خواب میں میرے حضرت پیر و مرشد آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے مبارک چہرے پر کچھ خفگی اور ناراضی کے آثار ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، عرض کی حضور مجھ گناہ گار سے کیا قصور سرزد ہوا ہے کہ آپ ناراض ہیں؟ حضرت بولے: احمد علی تیرے محلے میں اللہ کی ایک نیک بندی تکلیف میں مبتلا ہے اور تجھے خبر نہیں، جا اس کی خدمت کر۔ مولوی جی ذرا ٹھہر جاتے ہیں۔ اماں بڑی عاجزی سے: مجھے معافی دے دو، آج سے تمہارا خادم ہوں، جو بھی خدمت ہو بتاؤ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بڑا شرمندہ ہوں۔ اماں: میں تو بڑی ہی گناہ گار ہوں مولوی جی۔ مولوی جی: اماں جی یہ میرے حضرت پیر و مرشد کا حکم ہے کہ تمہاری خدمت کروں۔ اماں: اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مولوی جی: اللہ بھلا تب کرے گا جب تم بھلا کرو گی۔ مہراں: روز کہتی تھی میری دنیا میں کوئی نہیں، آج خدا نے سن لی ہے نا اماں؟ مولوی جی اماں کا ہاتھ پکڑ کر: میں تو اماں کا بیٹا ہوں، اماں میرے غریب خانے پر چلو نا، وہاں اطمینان کے ساتھ خدمت کر سکوں گا۔ اماں: کیا تمہارے گھر جاؤں؟ نہ مولوی جی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مولوی جی: میرا غریب خانہ تمہارا گھر نہیں ہے کیا؟ اماں: آخری گھڑیاں ہیں، یہیں بیت جائیں تو اچھا ہے۔ مولوی جی: یہاں تمہیں تکلیف ہے نا؟
وہاں سب گھر والے رات دن تمہاری خدمت کریں گے، کیا خبر اسی بہانے ہماری عاقبت بھی سدھر جائے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اماں اب کہاں جاؤں گی؟ قبر کنارے پہنچ گئی ہوں۔ مہرا اماں آخر حرج کیا ہے؟ مولوی جی کہتے ہیں۔ اماں مہرا تو دیکھتی نہیں چلا کہاں جاتا ہے مجھ سے۔ صفحہ نمبر 242۔ مولوی جی یہ بھی کوئی بات ہے بھلا، میں گود میں اٹھا لوں گا اپنی اماں کو۔ مہرا مسکراتی ہے، اماں نفی میں سر ہلاتی ہے۔ مولوی جی اچھا تمہاری مرضی، مجھے تو خدمت ہی کرنی ہے، وہ یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ علاج کس کا ہو رہا ہے؟ مہرا آج کل تو کسی کا نہیں، پہلے اشرف کی دکان سے دوا لے آتی تھی۔ مولوی جی اشرف وہ عطار ہے، خیر کسی مستند حکیم سے مشورہ کر لیں گے۔ مولوی جی اچھا اماں کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دو، کھانا تو صبح شام میرے غریب خانے سے ہی آئے گا۔ اماں بہت متاثر ہو کر بڑی مہربانی تیری مولوی جی۔ مہرا کھچڑی پکائی ہے اب تو وہی کھائے گی۔ مولوی جی نہیں میرے گھر سے کھانا آئے گا۔ مولوی جی اٹھتے ہوئے۔ مولوی جی دوپہر کو آؤں گا، اب ذرا خان صاحب کی بڑی لڑکی کو قرآن شریف پڑھانا ہے، کھانا لیتا آؤں گا۔ مہرا میں نے کھچڑی پکائی ہے آج تو۔ مولوی جی خیر کچھ اور چیز لے آؤں گا، بازار میں کسی پھل کی کمی ہے؟ اچھا اماں۔ اماں مولا بھلا کرے تیرا۔ مولوی جی دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں اور کچھ دور جا کر رک جاتے ہیں۔ مولوی جی کوئی فکر نہ کرنا اماں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں اس بات میں سر ہلاتی ہے، مولوی جی دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ مہرا چارپائی پر بیٹھ کر دیکھ اماں۔ اماں مہرا کو غور سے دیکھتی ہے۔ تو رات دیر تک روتی رہی تھی نا، یہ اس کا اثر ہے، اللہ نے رحمت کا فرشتہ بھیج دیا تیرے پاس، اور تو کیا کہتی ہے؟ اماں اس بے نیاز کے ڈھنگ نرالے ہیں۔ مہرا پر اماں ایک بات ہے، تو ضرور اللہ کی پیاری بندی ہے۔ مولوی جی کو حضرت پیر و مرشد نے خواب میں آ کر ہدایت کی۔ صفحہ نمبر 243۔ اماں پہلی بار مسکراتی ہے۔ باہر ایک نسوانی آواز اماں کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ مہرا اور اماں ایک دوسرے کو اس انداز سے دیکھتی ہیں جیسے پوچھ رہی ہوں کہ کون آیا ہے۔ مہرا دروازے کی جانب دیکھ کر کون ہے؟ آواز میں ہوں رشیدہ۔ مہرا شیدہ آئی ہے اماں؟ اماں شیدہ کون؟ مہرا ہائے شیدہ کو بھول گئی ہو اماں، وہی لالو ماش کی گھر والی، اور کون؟ اماں اچھا شیدہ اندر آ چکی ہے، 30-32 برس کی عورت، دبلی پتلی، لباس شلوار قمیض اور دوپٹہ۔ مہرا مسکرا کر اماں پوچھتی تھی شیدہ کون ہے؟ شیدہ آگے بڑھ کر ہائے اماں سچ مجھے نہیں جانتی تو؟ اماں بڑھاپے اور بیماری نے انجر پنجر ڈھیلا کر دیا ہے، پھر تم آئی بھی تو نہ جانے کتنے مہینوں بعد ہو نا۔ شیدہ اماں تجھے کیا خبر، ہم پر تو پیغمبری وقت پڑا ہے۔ دارا ٹانگے میں آ گیا، میرے شانے پر پھوڑا نکل آیا، کچھ نہ پوچھو کیا حال رہا، تم کہو اماں کیا حال چال ہے؟ اماں جی رہی ہوں، موت راستہ بھول گئی ہے۔ شیدہ رب سے خیر مانگو، موت جائے تمہارے دشمنوں کے گھر۔ اماں پر شیدہ آج میں یاد کیسے آ گئی؟ شیدہ اللہ جانتا ہے اماں، میرے اور دارے کے چاچا کے دل میں تمہارا کتنا پیار ہے، زبان سے کیا کہوں۔ اماں لالو تو چوتھے پانچویں دن گھڑا بھر جاتا تھا، پر تم نے کبھی صورت نہ دکھائی۔ شیدہ اچھا اماں پچھلی باتیں معاف کر دے، اب کہو گی تو دن رات یہیں پڑی رہوں گی، جانے کا نام ہی نہ لوں گی، مسکرا کر خود ہی تنگ آ جاؤ گی۔ اماں کے پاؤں دبانے لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 244۔ اماں پہلے تو کبھی یہ خیال نہیں آیا تجھے؟ شیدہ ہائے اللہ، اماں معافی نہیں دیتی مہرا۔ مہرا پاس کھڑی مسکرا رہی ہے۔ مہرا تم جانو اور اماں مجھ سے کیا کہتی ہو؟ شیدہ اماں میں اگلی پچھلی ساری کسر نکال دوں گی۔ اماں اللہ بھلا کرے مہرا کا، اسی کے سہارے سانس لے رہی ہوں، تم لوگوں نے تو مجھے یوں چھوڑ دیا جیسے آدمی نہیں مردار کتا ہوں جسے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ شیدہ توبہ توبہ اماں کیا کہہ رہی ہے، کلیجہ ہی جل گیا میرا۔ اماں سچی بات کہتی ہوں، جھوٹ کیوں بولوں بھلا؟ شیدہ اچھا بابا معافی دے دے نا، کانوں پر انگلیاں رکھ کر، اب کبھی ایسا نہ ہوگا، باپ دادا کی قسم۔ شیدہ دوپٹے کا پلو کھولتی ہے، اس میں سے سیب کے دو ٹکڑے امرود کے، آدھا کیلا، سنگتری کی چند پھانکیں اور کچھ میٹھے چنے نکالتی ہے۔ تیرے لیے لائی تھی، مسجد میں 12ویں کا ختم تھا رات کو۔ اماں میرے دانت کہاں ہیں؟ شیدہ کیلا تو کھا سکتی ہے نا۔ شیدہ کیلے کا چھلکا اتار کر گدا اماں کو دیتی ہے، اماں منہ میں ڈالتی ہے۔ امرود کھائے گی؟ اماں نفی میں سر ہلاتی ہے، ٹھہر کر کھا لینا۔ شیدہ باقی چیزیں چارپائی پر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ اماں مہرا بچوں کے لیے لے جا۔ شیدہ جلدی سے، جانتی ہوں جو کچھ کہا ہے مرادو، تم بھی خدمت کرو، کون روکتا ہے تمہیں، پر خدمت میں فرق ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 245۔
شیدا: جی ہاں، طنزاً بڑا فرق ہوتا ہے. مرادو: شیدا کے الفاظ نظر انداز کرتے ہوئے: اماں چھاتی میں تو درد نہیں ہوتا؟ اماں اس بات میں سر ہلاتی ہے: اچھا، شام کے بعد مالش کروں گی. اور پیٹ میں بھی گڑبڑ ہے کچھ؟ اماں: پر تو دائی ہے، ڈاکٹر کب سے بن گئی؟ شیدا: مرادو غصے سے شیدا کی جانب دیکھتی ہے. مرادو: کوئی جلتا ہے تو جلے. میں نے تو اماں پورے 3 سال بڑے ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا ہے. تمہارا علاج دیکھنا کس طرح کرتی ہوں. آرام نہ آیا تو 7 چوروں کی سزا دینا. انشاءاللہ سب بیماری دور ہو جائے گی. مجھ کم بخت کو تو پتہ ہی نہ تھا یہ تکلیف تمہیں ہوتی ہی کیوں. سچی بات یہ ہے کہ کسی لالچ کے لیے خدمت نہیں کرتی. اللہ نے دل ہی ایسا دیا ہے کہ دوسروں کا دکھ دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کہ دوسروں کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. شیدا پیچ و تاب کھاتی رہتی ہے. شیدا: سچ کہتی ہو بہن. مرادو: تو اور کیا جھوٹ کہتی ہوں؟ دیکھ لو گی اپنی آنکھوں سے. ذرا سنا کہ اماں بیمار ہے تو پل بھر ٹھہرنا مشکل ہو گیا. بھاگی آئی اماں سے مخاطب ہو کر: اماں کہتی ہو تو ڈاکٹر بھی گھر لے آؤں؟ میری بڑی مانتا ہے. اماں: اللہ تیرا بھلا کرے، ڈاکٹر نہ لانا. مرادو: وہ تو میں تمہاری تسلی کے لیے کہا ہے. علاج تمہارا تو میں خود ہی کر سکتی ہوں اور کروں گی. مرادو کنکھیوں سے شیدا کو دیکھتی ہے جو اماں کا ایک ہاتھ دبا رہی ہے. حسن: اماں مہرا کی طرف دیکھتی ہے. مہرا یوں سر ہلاتی ہے جیسے کہہ رہی ہو پتہ نہیں کون ہے. حسن کی دوبارہ آواز آتی ہے: اماں. مرادو حسن کی آواز رکھتی ہے: کیا کرنے آیا ہے بھلا؟ صفحہ نمبر 246. حسن اندر آ جاتا ہے، کوچوان کے لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ایک تھیلا جس میں کوئی چیز پڑی ہے. حسن اندر آ کر مرادوں اور شیدا کو دیکھ کر 1-2 لمحے کے لیے ٹھٹک جاتا ہے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر تھیلا ایک طرف لحاف پر رکھ کر اماں سے کہتا ہے کہتا ہوا اماں سے لپٹ جاتا ہے. اماں حسن کے بازو ہٹاتے ہوئے: دفعہ دور مردار، آج آ گیا ہے. حسن: اماں تو سچ مچ بیمار ہے؟ اماں: نہیں، بہانہ کر رہی ہوں. پر آج یہ جوش کہاں سے آ گیا تم میں؟ حسن: اماں تو جانتی ہے صبح سویرے تاروں کی چھاؤں تانگا لے کر نکلتا ہوں اور رات کی 11-12 بجے آتا ہوں. آج رکھی نے بتایا کہ اماں بیمار ہے تو بڑا غصہ آیا کہ میری ماں بیمار ہو اور مجھے خبر نہ ہو. مرادو مسکرا کر منہ پھیر لیتی ہے. اماں: تو اب کیا کرنے آیا ہے؟ حسن: پتر ماں کے پاس کیوں آتا ہے؟ ماں مسکرا کر سر ہلاتی ہے. حسن: اماں تو نہیں مانتی؟ اچھا، آج ہی تانگا بیچ کر یہاں آ جاتا ہوں. تیرے دوارے اب تو خوش ہے نا؟ اماں: کیوں، تانگا کیوں بیچے گا؟ حسن: تو جو الٹ پلٹ باتیں کرتی ہے. اماں: اچھا، کچھ نہیں کہتی. حسن: میں تو تجھے سگی ماں سمجھتا ہوں. سگی ماں تو دونوں ہاتھوں سے ایک بچے کا قد بنا کر جب اتنا سا تھا مر گئی. بڑی آس تھی کہ ماں ہوتی. منہ اماں کے قریب لا کر: تو میری ماں ہے نا؟ اماں: پر کیا فائدہ، کسی اور کو ماں بنا لے، میں تو مر رہی ہوں. مرادو: ہائے خائے، پھر وہی بات، اماں کو تو وہم ہو گیا ہے خواہ مخواہ. حسن: ابھی وہم دور کرتا ہوں. تھیلا اماں کی گود میں الٹ دیتا ہے. اس میں سے سیب، سنگترے، کیلے اور مالٹے نکل آتے ہیں. یہ سب تیرے لیے اماں، کھا اور موٹی ہو جا. صفحہ نمبر 247. شیدا اور مرادوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہیں. شیدا: پھل تو میں بھی لائی تھی، اماں کھا ہی نہیں سکتی. اماں: میرے دانت کہاں ہیں کہ پھل کھاؤں؟ حسن: کوئی بات نہیں اماں، کل سے پھلوں کا شربت لایا کروں گا، گلاس بھر کر، وہ تو پی لے گی نا. کیلا اٹھا کر: کیلا تو کھا لے. اماں: ابھی کھایا ہے. حسن: اماں ایسا کیلا تو سارے بازار میں نہیں ہے، سارے شہر میں نہیں ہے. حسن کیلے کا چھلکا اتارتا ہے. اماں: رہنے دے، ابھی نہیں کھاؤں گی. حسن: کیوں اماں، ذرا دیکھ تو صحیح. اماں تھوڑا سا گودا لے کر منہ میں ڈالتی ہے. اماں: بس. حسن پھل دوبارہ تھیلے میں ڈال دیتا ہے. حسن: ٹھہر کر کھا لینا. نہیں. دروازے پر لالو ماشکی آتا ہے. اس وقت وہ خالی مشک اٹھائے ہوئے ہے. لالو: پانی ہے اماں کہ گھڑا بھر دوں؟ مہرا: گھڑا بھرا ہوا ہے. لالو: پانی تازہ بھر دوں؟ اماں کیا کرنا ہے؟ شیدا: ذرا ٹھہر کر بھر دینا. شیدا اور لالو ایک دوسرے کو خاص نظروں سے دیکھتے ہیں. لالو چلا جاتا ہے. شیدا: او ہو اماں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. شیدا دوپٹے کی گرہ کھولتی ہے، اس میں سے 1 روپیہ نکلتا ہے. صفحہ نمبر 248. لے اماں، دارے کے چاچے نے کہا تھا اماں کو دے دینا. بھلا اپنی اماں سے پیسہ دھیلا کون لیتا ہے؟ اماں: نہیں، میں تو نہیں لیتی. شیدا: وہ کیوں؟ اماں تم اس کا غصہ نہیں جانتی، مجھ سے لڑے گا. وہ تو کہتا تھا اماں سے پوچھنا پیسے دھیلے کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں. مرادو: اس نے تو کچھ نہیں کہا، ابھی آیا نہیں تھا. شیدا: وہ تو پانی کا پوچھنے آیا تھا، پھر مجھے جو اس نے کہہ دیا تھا تو خود کیا کہتا؟ ہاتھ ہوا میں اٹھا کر: نہ بابا، ہمیں ڈھنڈورا پیٹنے کی عادت نہیں، یہ عادت اور لوگوں کو مبارک ہو. اماں:
پر شیدہ تمہارے تو بال بچے ہیں۔ شیدہ مولا کریم دینے والا ہے، اماں 1 روپیہ دے دینے سے کال نہیں پڑ جائے گا، کمانے والا زندہ رہے۔ شیدہ روپیہ تکیے پر رکھ دیتی ہے۔ 1 روپیہ کیا، اماں پر ہزاروں روپے بھی قربان ہیں۔ مرادو سبحان اللہ۔ شیدہ شعلہ نظروں سے مرادو کو دیکھتی ہے، یک باہر سے اسلم کی آواز آتی ہے۔ اسلم ہو اماں جی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتی ہیں جہاں سے اسلم آتا ہے۔ اسلم پہلوان قسم کا آدمی ہے، گٹھا ہوا جسم، ٹھگنا قد، ہاتھوں میں دودھ سے بھرا ہوا بڑا سا پیالہ۔ اسلم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکتا ہے، پھر اندر آنے لگتا ہے۔ سلام علیکم اماں جی۔ اماں جی آیا نو۔ شیدہ، حسن اور مرادو پیالے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اسلم اماں سنا ہے تو ذرا بیمار ہے۔ اماں ابھی ذرا بیمار ہوں، 1-2 دن اور رہ جاتے، اماں کو کندھا دینے ہی آتے۔ اسلم چارپائی کے پاس آ کر دیکھتا ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسلم اچھا اماں، اور باتیں پھر کر لینا، یہ پی لو۔ پیالہ اماں کی طرف بڑھاتا ہے۔ اماں ہاتھ سے پیالہ پر ہٹاتے ہوئے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اچھے؟ مرادو ہائے ہائے، کیوں مارتی ہو بیچاری کو، دودھ پی سکتی ہے اس حالت میں؟ اسلم کوئی ایسا ویسا دودھ نہیں ہے، میری اپنی بھینس کا ہے، پکی تو ملائی ہے اس کی اندر، پکی تو ملائی ہے اس کے اندر، پی کر تو دیکھو۔ کوئی ایسا ویسا دودھ نہیں ہے، میری اپنی بھینس کا ہے، پکی تو ملائی ہے اس کے اندر، پی کر دیکھ تو صحیح اماں۔ مرادو کھانسی میں دودھ زہر ہوتا ہے، زہر۔ شیدہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ اسلم مرادو کو گھور کر، تمہیں کیا خبر ہے؟ بڑی آئی ڈاکٹر بن کر، دودھ تو لاکھ بیماریوں کی ایک دوا ہے، حکیم ڈاکٹر مریضوں کو دودھ ہی دیتے ہیں۔ مرادو کھانسی والے مریضوں کو نہیں دیتے۔ اسلم کھانسی کیا چیز ہوتی ہے دودھ کے سامنے؟ ایسے دودھ سارے شہر میں کہیں نہیں ہوگا۔ حسن اماں نے ابھی پھل کھائے ہیں، دودھ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلم کون کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے؟ یہ پی کر تو آدمی پہلوان بن جاتا ہے میری طرح۔ اسلم سینہ پھلا کر حسن کو دیکھتا ہے۔ اماں اچھا رکھ دو، جی چاہا تو 1 گھونٹ پی لوں گی۔ اسلم تھوڑا پی لے، آدھا سر۔ اماں ہائے اللہ، اتنا کیسے پی سکتی ہوں؟ اسلم ذرا منہ لگا کر تو دیکھ تو صحیح اماں، میرا دل کہتا ہے اس دودھ سے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مرادو ٹھیک ہو جائے گی، واہ۔ اسلم مرادو کو غصے سے دیکھ کر، تو مت بول ماسی، اماں میری ہے۔ اماں اب تک تو ماں یاد نہ آئی؟ اسلم ایک کیس کے چکر میں پھنسا رہا اماں، اماں اچھا رکھ دے۔ صفحہ نمبر 250۔ اسلم تھوڑا سا پی لے اماں، اماں بڑا تنگ کرتا ہے تو اچھے۔ مرادو کچھ کہنا چاہتی ہے کہ اسلم کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں 1 گھونٹ پی لیتی ہے۔ اماں بس۔ اسلم بس صرف 1 گھونٹ؟ اماں یوں سر ہلاتی ہے جیسے کہہ رہی ہو کافی ہے۔ اسلم پیالے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اماں اور کچھ نہ کھایا کر، یہی دودھ پی لیا کر، بھینس تیرے دروازے پر باندھ دوں گا، ٹھیک ہے نا اماں؟ دروازے پر دستک ہوتی ہے، سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ حسن بلند آواز سے، کون ہے؟ آہستہ، پتہ نہیں کون ہے۔ اسلم جو ہوگا آ جائے گا۔ دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ اماں دیکھ مہروں۔ مہرا باہر جاتی ہے اور دلی سے لوٹ آتی ہے۔ مہرا اماں چودھری صاحب جی۔ اماں چودھری صاحب؟ مہرا ہاں اماں۔ اماں تکیے سے سر ہٹا لیتی ہے۔ باقی لوگ استفسار طلب نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ چودھری صاحب آتے ہیں، لباس تہبند، قمیض، سر پر ترے والی پگڑی۔ انہیں دیکھتے ہی اسلم کرسی خالی کر دیتا ہے۔ چودھری صاحب حسن سے، تم لوگ ذرا ٹھہر کر آ جانا، حکیم صاحب آ رہے ہیں۔ اسلم، حسن، شیدہ اور مرادو دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ چودھری صاحب اماں پر جھکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 251۔ اماں جی کیا حال ہے؟ مہرا پاس کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اماں اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ مہرا ماں؟ اماں ہاں۔ مہرا چودھری کچھ کیا پوچھتے ہیں؟ اماں بڑی مہربانی۔ مہرا کرسی آگے کر دیتی ہے۔ چودھری صاحب اماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چودھری صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں بیمار ہے۔ مہرا سے، حکیم صاحب باہر کھڑے ہیں، اندر بلا لاؤ۔ مہرا باہر جانے لگتی ہے۔ بڑا افسوس ہے اماں، ہماری زندگی میں تمہیں تکلیف ہوئی، آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ دروازے کی طرف دیکھ کر، آئیے حکیم صاحب۔ مہرا آتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے حکیم صاحب آتے ہیں۔ یہ ہے حکیم صاحب ہماری اماں۔ حکیم صاحب بڑی سعادت مندی ہے آپ کی جو اسے اپنی ماں کہتے ہیں۔ حکیم صاحب آگے بڑھ کر اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اماں کی نبض دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ دروازے پر لالو ماشکی آتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ کھانسی آتی ہے؟ مہرا بہت زیادہ حکیم جی۔ چودھری صاحب
चौधरी साहब, जल्दी ठीक हो जाएगी ना अम्मा। दरवाजे पर लालू माशकी आता है और ये मंजर देखकर चला जाता है। हकीम साहब, हाँ हाँ क्यों नहीं। चौधरी साहब अम्मा से, अम्मा हकीम साहब कहते हैं बीमारी दूर हो जाएगी। सफ़ा नंबर 252। अम्मा आह भरकर, अब क्या दूर होगी। चौधरी साहब तसल्ली देने के अंदाज में अम्मा के शाने पर हाथ रखकर। चौधरी साहब, बिल्कुल फिक्र ना करो अम्मा, तुम्हारा पूरा पूरा इलाज होगा। हकीम साहब से, अच्छा हकीम साहब शुक्रिया, दवा बनवा रखे हैं, मुलाजिम जाके ले आएगा। हकीम साहब बेहतर। हकीम साहब जाने लगते हैं। चौधरी साहब, एक मिनट। चौधरी साहब जेब में हाथ डालते हैं और चंद नोट निकालकर हकीम साहब की तरफ बढ़ाते हैं। हकीम साहब शुक्रिया। हकीम साहब नोट लेकर जाने लगते हैं। चौधरी साहब अम्मा से, मैं पिछले 6-7 महीने घर से बाहर रहा, वरना तुम्हें कोई तकलीफ ना होती। अम्मा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैं रंडी, ना बेटा ना बेटी, आजिज मिस्कीन मोहताज। अल्लाह ने तुम लोगों के दिलों में रहम डाल दिया, इतना दिया अल्लाह की समेट न सको। अम्मा उंगलियों से आंसू पोंछती है। चौधरी साहब, अम्मा अब सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें आराम की बड़ी ज़रूरत है। मेरी मानो, मेरे घर चली चलो। मंगवाऊँ डोली। अम्मा, अब क्या किसी के घर जाऊंगी, अल्लाह ही के घर जाऊंगी। चौधरी साहब हाथ लहराकर, आखिर क्यों, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। अम्मा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, 100 बरस जियो। चौधरी साहब, तो बेटे के घर जाने में क्या हरज है। बिस्तर की तरफ इशारा करके, ये गंदा बिस्तर है, धूप नहीं आती, वहाँ हर तरह का आराम होगा। अम्मा, अच्छा चली जाऊंगी कल परसों। चौधरी साहब अम्मा का हाथ अपने हाथ में लेकर, वाह अम्मा, आज तो खुश कर दिया तूने। सफ़ा नंबर 253। दिल बाग बाग हो गया। महरा मुस्कुराती हुई चारपाई की तरफ आती है। महरा, बहुत अच्छी बात है अम्मा। चौधरी साहब, डोली का इंतज़ाम किए देता हूँ, मगर डोली की क्या ज़रूरत है। अम्मा को हाथ बढ़ाते हुए, तो उठाकर ही ले जाऊंगा। अम्मा से मुखातिब होकर, अच्छा अम्मा अब तो आराम कर। महरा, अम्मा की आंखें बंद हो रही हैं। महरा, चौधरी साहब जी। चौधरी साहब, किसी को मत आने दो, शोर में मरीज को आराम नहीं मिलता, समझ लिया ना। महरा इस बात में सर हिलाती है। चौधरी साहब उठते हैं। शाम से पहले 1-2 बार चक्कर लगा जाऊंगा। अम्मा पर झुककर, अम्मा कोई चीज़ चाहिए। अम्मा आंखें बंद किए हुए नफ़ी में सर हिलाती है। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जो चीज़ आएगा ले आऊँगा। महरा से, सो जाए तो बेहतर है, बेशक दरवाज़ा बंद कर लिया करो। चौधरी साहब जाने लगते हैं। अम्मा आंखें खोलती है। अम्मा, सदा सुखी रहो, इज़्ज़त आबरू ज़्यादा हो। चौधरी साहब दरवाजे से निकल जाते हैं। महरा, देखा अम्मा, रात की दुआओं का असर। अम्मा इस बात में सर हिलाती है और अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेती है। अम्मा हूँ लहजे में क़ुनूदगी सी है। क्या है महरा। महरा, क्यों नींद आ रही है। अम्मा इस बात में सर हिलाती है। तो मैं ज़रा चूल्हे की खबर ले आऊँ, पता नहीं जहरा ने खिचड़ी उतारी या नहीं। सफ़ा नंबर 254। अम्मा जो बदस्तूर आंखें बंद किए सर के इशारे से उसे जाने के लिए कहती है। महरा चली जाती है। अम्मा की आंखें बंद हैं। स्टेज पर कोई आता है। 3-4 लम्हे गुजर जाते हैं। यकायक दरवाजे पर लालू माशकी आता है। खाली मशक अभी तक उसकी पुश्त पर है। दरवाजे पर एक लम्हे के लिए रुका हुआ इधर उधर देखता है। अम्मा की तरफ बढ़ता है, झुककर उसका चेहरा देखता है, फिर तेज़ी से लिहाफ में हाथ डालता है। उसके हाथ बाहर आ जाते हैं तो उनमें एक संदूकचा होता है। लालू दरवाजे की तरफ जाने लगता है। यकायक दरवाजे पर हसन आ जाता है, लालू को देखता है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है। हसन, चोर बदमाश। हसन तान कर घुसा लालू को मारता है। शोर की बात सुनकर हड़बड़ाकर अम्मा जाग उठती है और पर्दा गिर जाता है। सफ़ा नंबर 254। दूसरा मंजर। 1 मिनट के बाद दूसरे मंजर का पर्दा उठता है तो स्टेज उसी कोठरी का नक्शा पेश कर रही है जिसे हम पहले मंजर में देख चुके हैं। अम्मा चारपाई पर बैठी है। इसकी कुछ दूर चारपाई पर वही संदूकचा पड़ा है जिसे लालू माशकी चुरा कर ले जा रहा था और जिसे हसन ने देख लिया था। ज़मीन पर दूध का प्याला और लिहाफ पर थैला है। अम्मा के इर्द गिर्द चौधरी साहब, मौलवी साहब, हसन और असलम खड़े हैं। इनके अलावा शीदा और मुरादो भी हैं। शीदा बार बार दुपट्टे के दामन से नाक और आंखें साफ कर रही है। शीदा के पास लालू माशकी इस अंदाज में खड़ा दिखाई देता है जैसे मुजरिम है। दरवाजे के करीब महरा सर झुकाए खड़ी है। जैसे ही पर्दा उठता है चौधरी साहब लालू माशकी पर बरसते हुए नजर आते हैं। चौधरी साहब, बदमाश, पाजी कुत्ते, तुझे शर्म ना आई मिस्कीन बूढ़िया की पूंजी चुराते हुए। मौलवी साहब, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी जलील हरकत है। यही आसार हैं क़यामत के। आह भरकर, क़यामत आ गई चौधरी जी। चौधरी साहब, बोलते क्यों नहीं। कड़क कर, खबीस, खामोश क्यों खड़े हो।
صفحہ نمبر 255۔ چودھری صاحب غصے کی شدت میں لالو کی طرف بڑھتے ہیں، لالو پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیدہ جلدی سے شوہر کے آگے آ جاتی ہے، چودھری صاحب رک جاتے ہیں۔ حسن: اگر 1 سیکنڈ نہ آتا تو لے جا چکا تھا حرامی۔ مرادوں: توبہ توبہ، کیا زمانہ آیا ہے۔ شیدہ سے: ذرا اس بی بی رانی کو تو دیکھو، اماں کے لیے سیب اور کیلے لائی تھی، سر ہلاتے ہوئے۔ یہ خبر نہیں تھی میاں بیوی کی کچھ اور ہی نیت ہے۔ شیدہ تنک کر: تم چپ کر کے بیٹھو جی، میں سب کو جانتی ہوں۔ حسو نے مشہور کر دیا اماں کے پاس روپیہ ہے اور سب بھاگے بھاگے آئے۔ مرادوں جلدی سے چودھری صاحب کو مخاطب کر کے: سنا چودھری صاحب، کہتی ہے میں سب کو جانتی ہوں، مطلب یہ کہ چور اس کا خصم نہیں، ہم ہیں۔ چودھری صاحب: یہ تو تھا چودھری صاحب یہ تو تھانے جا کر ہی معلوم ہوگا کہ کون چور ہے۔ اسلم: تھانے جانے کی کیا ضرورت ہے جی، 1 منٹ میں تو تختہ کر کے رکھ دوں گا۔ مولوی صاحب: خدا ہی رحم کرے ہماری حالت پر، لمبی آہ بھر کر۔ دن دہاڑے یہ ظلم، لالو سے نامعقول کیا منہ دکھائے گا خدا کو، دنیا میں بھی منہ کالا اور آخرت میں بھی کالا۔ لالو: میں نے کیا کیا ہے؟ اسلم: چودھری صاحب بتاؤں اس نے کیا کیا ہے؟ لالو سے: چل ذرا باہر۔ اسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 256۔ چودھری صاحب اسلم کو لالو سے علیحدہ کرتے ہوئے: تم کیوں قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو؟ قانون جانے اور اس کا مجرم۔ حسن: تو لے چلیں تھانے۔ لالو کی طرف بڑھتے ہوئے: چلو سرکار، تشریف کا ٹوکرا لے چلو۔ شیدہ: اللہ کے واسطے ٹھہر جاؤ۔ شیدہ لالو کے سامنے آ جاتی ہے۔ حسن: ماسی میں کہتا ہوں تو پیچھے ہٹ جا۔ شیدہ: پہلے ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو، تم سب کیا کرنے آئے تھے؟ پہلے کبھی اماں۔ چودھری صاحب گرج کر: شیدہ بکواس بند کر کے پیچھے ہٹ جا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلم سے: لے جاؤ لالو کو پاؤں مار کر، اس پاجی کو۔ اسلم لالو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شیدہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے: اللہ کا واسطہ ٹھہر جاؤ کہتی ہے۔ حسن: بالکل نہیں مولوی صاحب، خدا کا یہی حکم ہے۔ مہرہ وہیں دروازے کے پاس چپ چاپ کھڑی رہتی ہے اور اماں کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس ہنگامے میں وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتی ہے: اماں ٹھہرو۔ ہنگامہ تھم جاتا ہے، سب اماں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ اس بڑھیا کی بھی سنو۔ چودھری صاحب: کیوں اماں؟ اماں: لڑتے کیوں ہو؟ ماں کا سب کچھ اپنے بچوں کا ہی ہوتا ہے، میری پونجی تمہارے ہی لیے ہے، تمہیں نہیں دوں گی تو کیا قبر میں ساتھ لے جاؤں گی؟ مہرہ: ہاں اماں۔ اماں: میرے پاس رکھ دے۔ اماں صندوقچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 257۔ مہرہ صندوقچہ اٹھا کر ماں کے پاس رکھ دیتی ہے۔ اماں صندوقچہ کھولنے لگتی ہے۔ سب ٹک ٹک ہی باندھ کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صندوقچہ کھلتا ہے تو اس میں کفن نظر آتا ہے۔ اماں کفن باہر نکالتی ہے اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو قریب بلاتی ہے۔ حسن: کفن؟ اماں: یہ لو میرا خزانہ، یہی میرا سب کچھ ہے، پیسہ جوڑ کر بنایا تھا تاکہ میرا جنازہ یہیں نہ پڑا رہے، لے لو، میرا خزانہ ہے، میری ساری پونجی بانٹ لو آپس میں۔ سب وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اماں زور سے کھانستی ہے: لیتے کیوں نہیں؟ میں اب تک خزانہ دے رہی ہوں، سارے کا سارا خزانہ دے رہی ہوں، اور کون سی دولت ہے میرے پاس، آؤ نا، رک کیوں گئے، لیتے کیوں نہیں؟ مجھے کیوں تک رہے ہو؟ اب لیتے کیوں نہیں؟ میں پوچھتی ہوں لیتے کیوں نہیں ہو؟ سوچ کیا رہے ہو؟ آؤ نا، زور سے کھانستی ہے: اپنا سب کچھ دے رہی ہوں، سب کچھ دے رہی ہوں، لے لو۔ اماں کفن ان کی طرف پھینکتی ہے اور پھینکتے ہوئے چارپائی سے گر پڑتی ہے۔ مہرہ دوڑ کر اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پردہ گر جاتا ہے۔ اب آپ اس ڈرامے کے چند مکالمے کیسٹ سے سنیے۔ آپ کے آسانی کے لیے ان مکالموں پر کیسٹ کا نشان بنا دیا گیا ہے، مگر یہاں پر کسی بھی مکالمے پر کیسٹ کا نشان نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 258۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ نمبر 5۔ الفاظ معنی۔ چپے چپے پر، مراد ہے ہر جگہ، نمایاں، ظاہر، کل کائنات، کل سرمایہ جمع جتھا، وسط، بیچ، پائنتی، پاؤں کی جانب، بوسیدہ، پرانا، نیم دراز، آدھا لیٹا ہوا آدھا بیٹھا ہوا، پشت، پیٹھ، جانب، طرف، سمت، نحیف و نزار، کمزور، دورہ پڑنا، کسی بیماری میں شدت کا پیدا ہونا، حیرت انگیز، حیران کرنے والا، اثنا، درمیان، دوران، وقفہ، شانہ، کندھا، نفی میں سر ہلانا، کسی بات کے جواب میں نہیں کہنا، انکار کرنا، دوجا دن، دوسرا دن، ختم، اصل لفظ ختم ہے، استغفار، اصل لفظ استغفار ہے جس کے معنی ہے بخشش کی دعا، نہ آدم نہ آدم ذات، نہ آدم نہ آدمی کا بچہ، جہاں کوئی نہ ہو وہاں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 259۔ گناہگار، اصل لفظ گناہ گار،
عاجزانہ عاجزی سے، فی الواقعی صحیح لفظ فی الواقع ہے نہ کہ فی الواقعی، اس کے معنی ہے حقیقت میں۔ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، مسلسل دیکھتے رہنا۔ تہجد آدھی رات کی نماز جو فرض نہیں۔ میرے حضرت پیر و مرشد، میرے پیر صاحب، ان کے مبارک چہرے پر، ان کے بابرکت چہرے پر تصور، خیال، فکر۔ مجھے معافی دے دو، مجھے معاف کر دو۔ خادم، نوکر، ملازم۔ غریب خانہ، اپنے گھر کو عاجزی سے غریب خانہ کہتے ہیں۔ عاقبت، آخرت۔ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ قبر کنارے، مرنے کے قریب۔ حرج، نقصان۔ عطار، دوا فروش۔ مستند حکیم، وہ حکیم جس نے حکمت و قاعدہ پڑھ کر سند حاصل کی ہو۔ مولا بھلا کرے، خدا بھلا کرے۔ اسبات میں سر ہلانا، ہاں کہنا، رضامندی ظاہر کرنا۔ بے نیاز، بے حاجت، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ انجر پنجر ڈھیلے کر دینا، اعضاء کو تھکا دینا، جوڑ جوڑ ہلا دینا۔ پیغمبری وقت پڑھنا، مصیبت پڑھنا۔ دارا، ٹانگے میں آ گیا، ٹانگا جس میں گھوڑا گاڑی ہوتی ہے نا، اس میں بچے کی ٹانگ وانگ آ گئی یا بچہ اس میں آ کر زخمی ہو گیا۔ دارا، ٹانگے کے نیچے آ گیا۔ صفحہ نمبر 260۔ معافی نہیں دیتی، معاف نہیں کرتی۔ معاف کر دے، صحیح لفظ ہے معاف کر دے۔ کسر نکالنا، کمی پوری کرنا۔ مردار، مردہ، کلیجہ جل جانا، دکھ ہونا۔ ماسی، خالہ۔ بکھیڑا، مصیبت۔ سیوا، خدمت۔ پیچ و تاب کھانا، اندر ہی اندر غم و غصے سے گھلنا، حسد یا رشک سے جلنا۔ ٹھٹک جانا، رک جانا، حیران ہونا۔ دفع، دور، دور ہو جا۔ بیمار، صحیح لفظ بیمار ہے۔ 11 بجے، صحیح لفظ ہے 12 بجے۔ تیرے دوارے، تیرے دروازے پر۔ آس، امید۔ فائدہ، صحیح لفظ ہے فائدہ۔ وہم ہونا، شک ہونا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، حیرانی سے دیکھنا۔ دھیلا، آدھا پیسہ۔ ڈھنڈورا پیٹنا، اعلان کرنا۔ کال پڑنا، قحط پڑنا۔ شعلہ ناک نظر، انتہائی غصے کی نظر۔ ٹھگنا قد، چھوٹا قد۔ صفحہ نمبر 261۔ گٹھا ہوا جسم، بہت مضبوط جسم۔ سلام علیکم، السلام علیکم۔ یا پا پکی ملائی، پاؤ بھر ملائی۔ پلوان، صحیح لفظ ہے پہلوان۔ کیس، انگریزی لفظ ہے، معنی ہے مقدمہ۔ باس، لفظ ہے بس۔ استفسار طلب نگاہوں سے، سوالیہ نگاہوں سے، ایسے نظر سے جس میں کوئی سوال ہو۔ سعادت مندی، خوش نصیبی۔ کیم جی، صحیح لفظ ہے حکیم جی۔ رنڈی، بیوہ۔ مسکین، غریب۔ دل باغ باغ ہونا، دل کا خوش ہونا۔ سدا سکھی رہو، ہمیشہ آرام سے رہو۔ بدستور، اسی طرح۔ ہڑبڑا کر اٹھنا، گھبرا کر جلدی اٹھنا۔ ارد گرد، آس پاس، نزدیک۔ کسی پر برستے ہوئے نظر آنا، کسی پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آنا۔ کڑک کر، غصے سے۔ خبیث، برا۔ تختہ کر کے دکھ دینا، بہت مارنا۔ دن دہاڑے، دن کے وقت۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، اپنی کمزوریوں پر نظر کرنا۔ صفحہ نمبر 262۔ نمبر 6، مشکل جملے اور ان کی تشریح۔ جملہ، آج مری کل دوجا دن۔ تشریح، لفظی معنی تو یہ ہے کہ اگر آج مر جاؤں تو کل میری موت کو دوسرا دن ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کی موت جلد سے جلد گزرا ہوا واقعہ بن جاتی ہے۔ جملہ، اللہ کرے سو کر نہ اٹھوں، یعنی سوؤں تو ہمیشہ کے لیے سو جاؤں، یعنی مر جاؤں۔ جو آدمی اپنی زندگی سے بیزار ہوتا ہے وہ اس بیزاری کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہتا ہے۔ جملہ، اس نیلی چھت والے پر بھروسہ کرو۔ تشریح، نیلی چھت والے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ جملہ، نہ آدم ذات۔ تشریح، زمانہ گزر گیا سوائے تمہارے کوئی آیا ہی نہیں۔ یہاں نہ آدمی ہے نہ کوئی آدمی کا بچہ۔ ایک مدت سے اکیلی ہوں، تمہارے سوا یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ جملہ، پتہ نہیں میرا مردہ بھی لے جائیں گے یا نہیں کہ یہیں پڑا سڑتا رہے گا۔ تشریح، ڈرامے میں یہ جملہ اماں کہتی ہے چونکہ وہ اکیلی رہتی ہے، اس کے ہاں کوئی نہیں آتا، اس لیے اس کے دل میں یہ خیال یا خوف آتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو لوگ میری لاش کو دفن بھی کریں گے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش اسی مکان میں سڑتی رہے۔ جملہ، یہاں کون آئے گا، اس قبرستان میں کون آئے گا۔ تشریح، چونکہ اماں کے ہاں کوئی آتا جاتا نہیں، اس لیے وہ اپنے مکان کو قبرستان کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جملہ، اس کا حق دے دوں۔ تشریح، اس کا معاوضہ یا مزدوری دے دوں۔
جملہ بالشت بھر داڑھی، صفحہ نمبر 263، اتنی لمبی داڑھی کہ مٹھی میں آ جائے۔ جملہ اماں بھی حیران ہے، کوئی لفظ نہیں کہتی۔ تشریح، اماں مولوی جی کے آنے پر اس لیے حیران ہے کہ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اور آج آئے ہیں تو بڑی محبت سے خیریت پوچھ رہے ہیں۔ جملہ اس بے نیاز کے ڈھنگ نرالے ہیں۔ تشریح، اس بے نیاز سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، جس کی ایک صفت اس کا بے نیاز یعنی بے حاجت ہونا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کام کے طریقے عجیب ہیں، وہ طریقے انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ جملہ موت راستہ بھول گئی ہے۔ تشریح، یعنی موت نہیں آتی۔ اس طرح کا جملہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جملہ رب سے خیر مانگو، موت جائے تمہارے دشمنوں کے گھر۔ تشریح، اللہ سے اچھی چیز مانگو، موت تمہارے دشمنوں کو آئے، تم زندہ رہو۔ جملہ اسی کے سہارے سانس لے رہی ہوں۔ تشریح، اسی کے مدد سے جی رہی ہوں۔ جملہ میری بڑی مانتا ہے۔ تشریح، وہ میری بات بہت مانتا ہے۔ جملہ نہ بابا، ہمیں ڈھنڈورا پیٹنے کی عادت نہیں، یہ عادت اور لوگوں کو مبارک ہو۔ تشریح، مجھے اعلان کرنے کی عادت نہیں، اور لوگ ایسا کرتے ہیں تو خوشی سے کریں۔ جملہ ابھی ذرا بیمار ہوں، 1-2 دن ٹھہر جاتے اماں کو کندھا دینے ہی آ جاتے۔ تشریح، اماں اسلم سے طنز کے طور پر کہتی ہے کہ ابھی تو معمولی بیمار ہوں، اگر 1-2 دن کے بعد آتے تو میں مر چکی ہوتی اور تمہیں میرے جنازے کو کندھا دینا پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے معمولی بیمار نہ سمجھو، میں بہت بیمار ہوں۔ جملہ کھانسی میں دودھ زہر ہوتا ہے، زہر۔ تشریح، جب کھانسی ہو تو دودھ نہیں پینا چاہیے، کھانسی کی حالت میں دودھ کا اثر وہی ہوتا ہے جو زہر کا ہوتا ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ صفحہ نمبر 264، اب کیا کسی کے گھر جاؤں گی؟ اللہ ہی کے گھر جاؤں گی۔ تشریح، اماں کہتی ہے کہ اب میں کیا کسی کے گھر جاؤں، اب تو میرے مرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں صرف اللہ کے پاس جاؤں گی۔ جملہ 1 منٹ میں تختہ کر دوں گا۔ تشریح، مار مار کر سیدھا کر دوں گا۔ جملہ چلو سرکار تشریف کا ٹوکرا لے چلو۔ تشریح، یہ جملہ طنزاً کہا جاتا ہے، یہاں حسن لالو پر طنز کرتے ہوئے تھانے جاتے وقت کہتا ہے کہ لالو صاحب تھانے تشریف لے چلیے۔ جملہ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تشریح، میری بات مانو ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، بہت برا سلوک کروں گا۔ صفحہ نمبر 265، نمبر 7، خود آزمائی۔ سوال نمبر 1، جب آپ سبق پڑھ لیں تو ان سوالوں کے مختصر جواب سوچیں اور کتاب کے آخر میں دیے ہوئے جوابات سے ملا کر دیکھیں۔ اگر آپ کے جوابات دیے ہوئے جوابات کے مطابق نہ ہوں تو سبق کے متعلقہ حصوں کو دوبارہ پڑھیں۔ نمبر 1، مہراں اماں جیواں کی رشتہ دار معلوم ہوتی ہے یا پڑوسن؟ نمبر 2، مہراں غریب عورت ہے یا خوشحال؟ نمبر 3، اماں مولوی جی کے آنے پر سخت حیران کیوں ہیں؟ نمبر 4، اماں شیطاں سے کس بات پر ناراض نظر آتی ہے؟ نمبر 5، اس ڈرامے میں اس کردار کا نام بتائیں جو ہے تو دائی لیکن اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 6، حسن اپنے پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ نمبر 7، اماں جیواں کا گھڑا کون بھرتا ہے؟ نمبر 8، اماں کو نیند کی حالت میں دیکھ کر اس کے لحاف میں صندوقچہ لے کر کون بھاگنے کی کوشش کرتا ہے؟ نمبر 9، اماں جیسی غریب اور بیمار بڑھیا کی خدمت کے لیے ایک ہی دن گاؤں کے اتنے لوگ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ نمبر 10، اماں کے صندوقچے سے کون سا خزانہ نکلا؟ سوال نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظ زیر زبر وغیرہ کے ساتھ 2 طرح لکھے گئے ہیں، اس لفظ پر نشان لگائیں جس پر زیر زبر وغیرہ صحیح لگائے گئے ہیں۔ عطار، عطار، بالشت، بالشت، وسط، وسط، تہجد، تہجد، ترہ، ترہ۔ سوال نمبر 3، نیچے لفظ اور معنی دیے ہوئے ہیں، آپ ہر لفظ کے معنی اس کے سامنے لکھیں۔ نمبر 1، نمایاں، پرانا۔ صفحہ نمبر 266، بوسیدہ، کندھا، اتنا، خدمت، سیوا، درمیان، شانہ، طرف، وسط، پیٹھ، پشت، بیچ، استغفار، دوا فروش، جانب، ظاہر، عطار، بخشش کی دعا۔ سوال نمبر 4، نیچے کے جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں بیمار ہے۔ نمبر 2، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابا ٹھیک ہے، ڈیش۔ نمبر 3، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس عہدے پر اس کی ترقی، ڈیش۔ نمبر 4، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کراچی سے، ڈیش۔ نمبر 5، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لندن نہیں، ڈیش۔ نمبر 6، اسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے والد کا انتقال، ڈیش۔
سوال نمبر 5، لفظ بنائیں۔ طلب، ستان اور انگیز کی مدد سے لفظ بنائیں۔ وضاحت، خیریت، گل، جواب، تعجب، بو، جیسے استغفار طلب اور قبرستان اور حیرت انگیز۔ سرگرمیاں، صفحہ نمبر 267۔ نمبر 1، اس ڈرامے میں آنے والے کرداروں کے نام اس ترتیب سے لکھیے جس ترتیب سے وہ اماں سے ملنے آتے ہیں۔ نمبر 2، طلبہ و طالبات مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت کی منسلک صفحات سے دیکھ کر لکھیے۔ عابد، عارض، عاقبت، عاقل، عادل۔ ٹیوٹر طالب علموں کے کام کا جائزہ لے اور اس پر اپنی رائے دے، نیز طلبہ کو لغت کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرے۔ صفحہ نمبر 268، خود آزمائی کے جوابات۔ نمبر 1، مہراں اماں جیون کی رشتہ دار معلوم ہوتی ہے یا پڑوسن؟ جواب ہے پڑوسن۔ نمبر 2، مہراں غریب عورت ہے یا خوشحال؟ جواب ہے غریب عورت۔ نمبر 3، اماں مولوی جی کے آنے پر سخت حیران کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے مولوی جی اماں کے ہاں کبھی نہیں آتے تھے۔ نمبر 4، اماں شیدا سے کس بات پر ناراض معلوم ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے شیدا نے اماں سے ملنا چھوڑ رکھا تھا۔ نمبر 5، اس ڈرامے میں اس کردار کا نام بتائیں جو ہے تو دائی لیکن اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتی ہے، وہ کردار ہے مرادوں۔ نمبر 6، حسن اپنے پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کوچوان۔ نمبر 7، اماں جیوا کا گھڑا کون بھرتا تھا؟ اس کا جواب ہے لالو ماشکی۔ نمبر 8 ہے، اماں کو نیند کی حالت میں دیکھ کر اس کے لحاف سے صندوقچہ لے کر کون بھاگنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے لالو ماشکی۔ نمبر 9 ہے، اماں جیسی غریب اور بیمار بڑھیا کی خدمت کے لیے ایک ہی دن گاؤں کے اتنے لوگ کیوں چلے آ رہے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ حسو نے مشہور کر دیا تھا کہ اماں کے پاس بہت روپیہ ہے۔ نمبر 10 ہے، اماں کے صندوقچے سے کون سا خزانہ نکلا؟ اس کا جواب ہے اماں کے صندوقچے سے کفن نکلا۔ سوال نمبر 2 ہے، صحیح زیر زبر والے الفاظ۔ اس میں صحیح لفظ ہے عطار، بالشت، وسط، تہجد، ترہ۔ صحیح الفاظ کے معنی یہ ہیں: نمایاں، ظاہر، بوسیدہ، پرانا، اثنا، درمیان، دوران، سیوا، خدمت، شانہ، کندھا، وسط، بیچ، پشت، پیٹھ، استغفار، بخشش کی دعا، جانب، طرف، عطار، دوا فروش۔ خالی جگہوں کو پر کرنا تھا۔ نمبر 1، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں بیمار ہیں۔ نمبر 2، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابا ٹھیک ہو گئے ہیں۔ نمبر 3، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس عہدے پر اس کی ترقی ہوگی۔ نمبر 4، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کراچی سے آ گیا ہوں۔ نمبر 5، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لندن نہیں جائیں گے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لندن نہیں جا سکے۔ نمبر 6، اسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ لفظ بنانے ہیں اور اس میں لگانا ہے طلب، ستان اور انگیز، اور لفظ ہیں وضاحت، حیرت، گل، جواب، تعجب، بو۔ تو وضاحت کا ہوگا وضاحت طلب اور جواب کا ہوگا جواب طلب، حیرت انگیز اور تعجب انگیز، گلستان اور بوستان۔